مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں سے، پچھلے زمانے میں سے 3 لوگ سفر پر نکلتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ان کو رات ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ رات کہیں پر ٹھہر کر رات گزار لیتے ہیں، جب صبح ہوگی دوبارہ اپنی منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ان تینوں بندوں نے ارادہ کیا کہ ایک قریب غار تھی کہ غار میں چلے جائیں، رات غار میں گزارتے ہیں، جب صبح ہوگی تو دوبارہ اپنے منزل کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ تینوں مسافر ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے، اللہ کی شان، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور وہ غار کے منہ کے اوپر آ کے رک جاتا ہے، جس سے غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں مسافر بڑے پریشان ہیں کہ غار کا منہ بند ہو گیا، ہم اس غار سے باہر کس طرح نکلیں گے؟ اب وہ تینوں بندے غار میں پھنسے ہیں اور پریشان ہیں کہ اس مشکل سے ہم اپنے آپ کو کس طرح نکالیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ان تینوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور اس بات پر پہنچے کہ ہم اپنی زندگی پچھلی کو دیکھیں کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا نیک عمل، کوئی اچھا کام کیا اللہ کی رضا والا، اس اپنی نیکی کا ہم باری باری اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیتے ہیں، شاید اللہ اس نیکی کے صدقے اس مصیبت سے اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ ان میں سے سب سے پہلا بندہ بولا اور اس نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، عرض کی، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار تھا، میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، میں نے بکریاں رکھی تھی اور جب روزانہ شام کو جب میں بکریوں کا دودھ لے کر گھر آتا تو اس وقت تک میں وہ دودھ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا جب تک اپنے والدین کو دودھ نہیں پلا دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ لکڑیاں اکٹھے کرتے کرتے شام ہو گئی، مجھے جب اندھیرا ہو گیا میں گھر دودھ لے کر آیا، میرے ماں باپ سو گئے، بیوی بچے جاگ رہے، میں ماں باپ کے سرانے پہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، میرے بچے ساری رات تڑپتے رہے، بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، یہاں تک کہ صبح جب میرے ماں باپ اٹھے تو پہلے میں نے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، ان کو پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ میری نیکی جو میں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی خدمت کی، یہ والدین والی نیکی اگر میری تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اے اللہ اس نیکی کا وسیلہ میں دیتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس پتھر سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا۔ حدیث میں آتا جب اس نے اس نیکی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تو پتھر تھوڑا سا رسک جاتا ہے، تھوڑا سا منہ اس غار کا کھل گیا۔ اس کے بعد دوسرے بندے نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، اس نے کہا، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے میں اپنے چاچے کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، مجھے بڑا اس سے پیار تھا، میں نے کئی دفعہ اس کو برائی کی دعوت دی کہ میری خواہش پوری کر دے، وہ انکار کرتی رہی، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر قحط سالی آ گئی، اس کے حالات بڑے سخت ہو گئے، تنگی آ گئی، تو حالات سے مجبور ہو کر ایک دن وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، 100 دینار مانگا، تو میں نے کہا تو میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے 100 دینار دے دوں گا۔ تو حالات سے تنگ ہو کر وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے میرے پاس آ گئی۔ میں بدکاری کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو اس عورت کا جسم کانپنے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، وہ رونے لگ گئی۔ میں نے پوچھا یہ تیری حالت کیوں ہے؟ میں نے تجھے زبردستی تو اپنے پاس نہیں بلایا، تو خوشی خوشی میرے پاس آئی، تو خود میرے پاس آئی، میں نے تجھے نہیں بلایا، اب تیری یہ حالت کیوں ہے؟ تیرا جسم کانپ رہا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو جانتا میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، حالات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آج میں تیرے پاس آ گئی، میرے بچے اتنے دنوں سے فاقے میں، بھوک سے، تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ برائی مت کر، یہ بدکاری نہ کر، اللہ سے ڈر۔ تو اے اللہ تو جانتا، جب اس نے مجھے اس برائی سے روکنے کے لیے کہا
تو میں نے بدکاری اس کے ساتھ نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، میں اس بدکاری سے بچ گیا، تیرے خوف اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے بدکاری کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر وہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہے تو میں اس نیکی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دیتا ہوں۔ اے اللہ، اس مصیبت سے، اس پتھر سے ہماری جان چھڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس نے اس نیکی کا وسیلہ دیا تو پتھر اور رسک جاتا ہے اور غار کا منہ تھوڑا سا اور کھل جاتا ہے۔ اب تیسرا بندہ، اس نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے کافی مزدور جو ہے اپنے گھر میں کام کے لیے لگائے، مزدور لے کر آیا تو شام کو سارے مزدور مزدوری لے کر مجھ سے چلے گئے، ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، وہ نہیں لے کر گیا جو اس کی مزدوری تھی۔ اے اللہ تو جانتا ہے اس مزدوری سے میں نے گائیں، اونٹ، بکریاں خریدی، اس کو پالتا رہا، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ گائیں، بکریاں، اونٹ ہو گئے میرے پاس۔ کافی عرصے کے بعد وہ بندہ آیا، وہ مزدور آیا اور اس نے اپنی مزدوری مجھ سے طلب کی، مزدوری مانگی تو میں نے اس کو کہا بندے یہ جتنی گائیں، جتنے اونٹ، جتنی بکریاں کھڑی ہیں یہ ساری تیری ہیں، اور اگر تو ان سارے مال کو لے کر جانا چاہے تو میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ تو اس مزدور نے جب سنا تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تیرے مال کی بنایا ہوا یہ سارا کچھ۔ تو اس نے کیا کیا، وہ ساری گائیں، بکریاں، اونٹ لے کر چلا گیا، میں نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ یہ میری نیکی ایمانداری والی جو خصتاً اللہ میں تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، اے اللہ اس نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں، اس مصیبت سے، اس پتھر سے ہماری جان چھڑا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تیسرے بندے نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا تو وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ جاتا ہے، نیچے گر پڑتا ہے اور غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ اس واقعے سے، اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، جس نیکی کا مقصد خدا کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اس نیکی کا اجر اللہ نے کچھ اور رکھا ہے۔ اور ایسی نیکی جب بندے کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو انسان دیکھے میری زندگی میں کون سی ایسی نیکی ہے جو میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس نیکی کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے تو انشاءاللہ اللہ اس نیکی کی برکت سے بندے کی پریشانی کو حل فرما دے گا۔